دماغ کے اندر پیدا ہونے والی سوچ، دماغ کے اندر پیدا ہونے والی فکر کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ چائنا کے اندر ایک تحقیق کی گئی جسے جینزی تھیوری کے نام سے متعارف کروایا گیا، جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں اس وقت ہی انسانوں کو بتا دی تھی جب انسانوں نے سائنس کو نہیں جانا تھا۔ اپنے اندر باتوں کو چھپا کے رکھنا بھی سیکھنا چاہیے، کچھ باتیں دوسروں کی خیر خواہی کے لیے چھپا بھی لینی چاہیے، کسی کو اچانک خبر نہیں دینی چاہیے۔ اپنی منفی سوچیں، میں سپیریئر ہوں، مجھے کوئی ریجیکٹ کیوں کرے، میرا نہیں ہوا تو کسی کا نہیں ہونے دوں گا، رشتہ داروں نے انکار کر دیا تو رشتہ داری ختم ہو گئی۔ کہ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں تو ہماری زندگی بھی مثبت ہو جائے گی۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب نے ہمارے فلائر کے اوپر دیکھ لیا ہوگا، قدرت کا ایک شاہکار ہے جو انسانی جسم کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ ہماری سوچوں کا محور، ہمارے جسم کو کنٹرول کرنے والا ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے دماغ کہا جاتا ہے۔ دماغ کے اندر پیدا ہونے والی سوچ، دماغ کے اندر پیدا ہونے والی فکر کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اب انسان اس کے اوپر تیزی کے ساتھ سرچ کر رہا ہے۔ میڈیکل سائنس نے دماغ کو پڑھنے کے لیے بہت سے تجربات کیے بھی ہیں، اور یہ مسلسل جاری ہے۔ آج سے پہلے دماغ کو سمجھنا اور دماغ کے بارے میں کچھ جاننا یہ تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب جب انسان نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو انسان حیران ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تاروں کے اندر، اور ایک ایسا عضو کہ جس کا وجود گویا ایک مایا کی طرح کا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے ایسے رازوں کو پنہا رکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو مانے بغیر اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ چائنا کے اندر ایک تحقیق کی گئی جسے جینزی تھیوری کے نام سے متعارف کروایا گیا، جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح دوسری چیز سے کنیکٹڈ ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں اس وقت ہی انسانوں کو بتا دی تھی جب انسانوں نے سائنس کو نہیں جانا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا اظہار قرآن مجید میں کر دیا تھا کہ اے انسانوں، اللہ نے دنیا میں کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر چیز جو کائنات کے اندر موجود ہے اس کا کنیکشن کسی نہ کسی طرح کسی دوسری چیز سے جو کائنات کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا جس میں نے یہ کچھ قدرت کے شاہکار آپ کے سامنے رکھے تھے، جس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ صحراؤں کے اندر جو ریت ہے، اس ریت کی وجہ سے سبزہ آباد ہے۔ یعنی کیا انسان یہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ ریت کے صحراؤں کی وجہ سے ایمازون کا جنگل، جس کو دنیا کے لنگز کہا جاتا ہے، دنیا کو سانس پہنچانے والا، آکسیجن فراہم کرنے والا جنگل، پھیپھڑے دنیا کے، اس کی جو ہریالی اور اس کا جو سبزہ قائم ہے نا، یہ صحرا کی وجہ سے ہے۔ صحراؤں سے ریت اڑتی ہے، وہ ریت ان جنگلوں میں جا کے ان درختوں پہ پڑتی ہے، اس ریت کے اندر وہ کیمیکل پایا جاتا ہے جس کیمیکل کی درختوں کو پروان چڑھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ درخت جو ہیں وہ آباد اور ہرے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر صحرا ختم ہو جائیں تو جنگل بھی ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایسی قدرت ہے۔ اسی طرح انسان اب اس فکر اور اس سوچ میں محو ہے کہ ایک دماغ کو کیا دوسرے دماغ سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان تیزی سے اس کے اوپر سرچ کر رہا ہے۔ یہ باتیں تو آپ نے میڈیا پر دیکھی ہوں گی کہ انسان ایسی ڈیوائسز بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے
کہ وہ دماغ کے ذریعے سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر سکے گا، وہ دماغ کے ذریعے سے اپنا موبائل آپریٹ کر سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بلوٹوتھ ڈیوائس موجود ہے جو اپنی ریز، اپنی شعاؤں کے ذریعے سے دوسرے دماغوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ہم اسی بات کو قرآن و سنت کی روشنی سے سمجھیں گے اور اسی بات کو ہم سمجھیں گے کہ اس کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑے ہی مختصر الفاظ کے ساتھ اور بڑی ہی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے کہ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ میں ایک مثال آپ کو حدیث سے دے دیتا ہوں، پھر ایک مثال آپ کو دنیا کی بھی دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بچہ تھا جسے ابن سیاد کا نام سے معروف تھا، جس کے بارے میں لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ دجال ہے۔ اس کے پاس کچھ ایسی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں تھیں کہ جو اس کو عام انسانوں سے سپیریئر بناتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کو جج کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں اپنے دماغ میں کوئی لفظ سوچوں گا، تم نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا سوچا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو، ٹھیک ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دماغ میں سوچا تو اس بچے نے کہا الدخ الدخ، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی جس کے اوپر کنٹرول کرنا یا جس کے اوپر حاوی ہونا یہ آسان نہیں تھا، اور دوسری طرف ایک انٹرینڈ بچہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے الدخ کہہ دیا، جس کا مطلب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے دماغ میں سورۃ الدخان کا لفظ سوچا تھا، یعنی الدخان کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور اس بچے نے الدخ تک رسائی حاصل کر لی۔ اس واقعے سے کم از کم ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی یا ایسا علم یا ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے جو ایک انسان کے دماغ کو دوسرے انسان تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک انسان کی سوچ دوسرا انسان پڑھ سکتا ہے۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، ان کے دوست ہیں جو ناسا کے اندر جاب کرتے ہیں۔ ناسا جو کہ اسپیس میں بھیجنے والی امریکن ایک ہائی پروفائل جو ہے وہ کمپنی ہے، انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ہمیں دوران ڈیوٹی جب ہم ناسا کے اس دفتر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ہمیں پہلے سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ہم اس دفتر میں رہتے ہوئے کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر ایسی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں جو ہماری سوچ کو بھی ریڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ امریکن کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتے ہوں اور آپ اس کے خلاف بغاوت کی سوچ رکھتے ہیں، آپ اس کے خلاف بغاوت کر سکیں یا اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا سوچ بھی سکیں۔ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہماری سوچوں کو ریڈ کرنا، ہماری سوچوں کو پڑھ لینا، یہ صلاحیت بھی ایک حد تک انسان جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے۔ یہ آگے جا کے کہاں تک پہنچتی ہے یہ تو انسان ہی بہتر جانے گا کہ کیا، مستقبل کا انسان ہی بہتر جانے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق یہ گزشتہ 10 سالوں میں جس طرح دنیا بدلی ہے، شاید کہ پچھلے 1100-1200 سال کے اندر دنیا نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی جتنی یہ 20-25 سال کے اندر انسان نے ترقی کی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ نہیں ہے کہ 20-25 سال میں انسان نے جو ترقی کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جتنی ترقی انسان کر چکا ہے، آنے والے صرف 4 سالوں کے اندر یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ اولڈ ٹیکنالوجی سمجھی جائے گی، انسان اتنی ترقی کر جائے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں، آنے والے 4 سال کے بعد اس ٹیکنالوجی کو پرانی ٹیکنالوجی سمجھا جائے گا۔ جس طرح آج بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے بارے میں ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ اولڈ ٹیکنالوجی ہے،
جس طرح پینٹیم 3 کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ چلایا نہیں جا سکتا ہے، اس طرح آج کی ٹیکنالوجی آج سے 4 سال بعد اس طرح کی سمجھی جائے گی کہ گویا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ان 2 ایگزامپل سے آپ کو اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والا دور کس قدر فتنوں کا اور کس قدر ہمارے لیے مشکل دور آنے والا ہے، جبکہ شیاطین کا گروہ، جبکہ کفار کا گروہ، جبکہ دجالی فتنے کا گروہ ایسی ڈیوائسز بھی اپنے پاس رکھتا ہوگا کہ وہ ہماری سوچ تک کو پڑھ سکے گا۔ کوئی بندہ آپ کی سوچ بھی پڑھ لے، اس سے زیادہ آگے اور کیا ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ اس لیے یہ بات آج کی نسبت اور زیادہ ہمیں مستقبل میں سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر یقین بہت قوی ہوگا تو ایمان بچے گا، وگرنہ یقین مانے عام بندہ ایویں پھسل جائے گا۔ اللہ کی ذات سے انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اتنی ٹیکنالوجی تک انسان پہنچنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سوچ کی اہمیت کو 2 احادیث میں بڑے ہی پیارے انداز میں اجاگر کیا ہے۔ ایک امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی جو انتخاب کیا تو کمال درجے کا انتخاب کیا کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر لے کے آئے۔ گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی پریکٹیکل لائف جو ہے اس سے بھی پہلے، انسان کی عملی زندگی سے بھی پہلے ایک جہان ہے اس کے پاس جو سوچوں کا جہان ہے، دماغ کا جہان ہے، اس کی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ جہان ہے۔ انسان کی ساری زندگی اس کی سوچ کے اوپر منحصر ہے، وہ سوچتا کیسے ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت کیا ہے۔ اور دوسری حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انا عند ظن عبدی بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ یہ ایسی پیاری احادیث ہیں کہ اگر ہم ان کو گہرائی میں جا کر سمجھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہماری سوچ ہی ہماری زندگی بناتی ہے، ہماری سوچ ہی ہمیں اچھا اور برا انسان بناتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی سوچ اور فکر کے مطابق چلایا ہے، انسان پر جبر نہیں کیا اللہ نے۔ جو انسان مثبت سوچ کا حامل ہے، آپ اگر سکول میں جائیں، کالج میں جائیں تو جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسے ہی آپ کے دوست بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی سوچ بدماشی کلچر کی ہے، آپ کے دوست ویسے ہی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ جولی مائنڈ ہیں، آپ کے ساتھ جولی مائنڈ جو ہے لوگ مل جائیں گے۔ کسی بھی کمیونٹی کے اندر جائیں، ہم خیال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیوں جڑ جاتے ہیں؟ سائنس تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 10 افراد، اور اس کا مشاہدہ شاید آپ نے کیا بھی ہوگا کہ اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 10 افراد ہیں، آپ کوئی بات سوچ رہے ہیں اور اچانک وہی بات جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں ایک تیسرا بندہ وہی بات کر دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں سوچ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا یار تو نے دل کی بات کر دی، یار تو نے میری منہ کی بات چھین لی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سائنس کہتی ہے آپ کی سوچ سے نکلنے والی جو ریز ہیں وہ ان 10 آدمیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے جس کی بلوٹوتھ آپ کے مائنڈ سے کنیکٹ کر جاتی ہے وہ آپ کی بات اس کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ بولنے والے ہوتے ہیں لیکن آپ سے پہلے وہ بندہ جو ہے وہ بول کے آپ کی بات بتا دیتا ہے۔ اس قدر انسان ایک دوسرے انسان سے کنیکٹ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز میں ہمیں ایک دوسرے سے قدم ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے، دراصل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری سوچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ایک بہت بڑی پریکٹس ہے۔ ہم خیال لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی ایک بہت بڑی پریکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جیسا بندہ سوچتا ہے قدرت کے وسائل ویسے ہی اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے اس کے اعمال اس کی سوچ کے اوپر منحصر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت سورۃ النور کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اس آیت کا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ اور فکر جو بری ہوتی ہے
تو اس سوچ اور فکر میں ایسی مقناطیسی طاقت ہے کہ برے لوگ ہی ان کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو پاکیزہ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اچھی کمیونٹی میں رہنا چاہتے ہیں، پاکیزہ صفت مائنڈ کے اچھے ہوتے ہیں، وہ ایٹومیٹیکلی پاکیزہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، انسانی سوچ جو ہے وہ انسانی کریکٹر کے اوپر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ کیا مطلب؟ خام خواہ کسی کے بارے میں برا سوچنا، خام خواہ کسی کے بارے میں منفی سوچ اپنے اندر رکھنا۔ اگر تم کسی کے بارے میں بدگمانی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اس آیت کو جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ مکس کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم بدگمانی سے بچو۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جب آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اس کے دل میں بھی، اس کے ذہن میں بھی آپ کے لیے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہوں اور اس کو فیل نہ ہو، اس کو وہ کنیکشن، وہ ریز اس تک اثر انداز نہ ہو رہی ہوں۔ یہ بدگمانی دونوں طرف سے بڑھ جاتی ہے، اور دونوں طرف سے جب بدگمانی بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ بدگمانی جھگڑے کا، یہ بدگمانی نفرتوں کا، اور یہ بدگمانی تعصب کا شکار ہو جاتی ہے، اور انسان باوجود خواہش کے رشتوں میں دراڑیں ہی دیکھتا ہے، رشتوں میں قربتیں پیدا ہوتے ہوئے انسان نہیں دیکھتا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے، انسان کسی کی غیبت کرے اور اس کے منحوس اثرات انسان کی زندگی پہ مرتب نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے جن گھروں میں ہر وقت غیبتیں کی جائیں گی وہ گھر بے سکون رہیں گے، جن گھروں میں ہر وقت رشتہ داروں کے خلاف باتیں کی جائیں گی ان گھروں میں بے سکونی زیادہ ہوگی، ان گھر کے افراد کے لوگوں کا دل عبادت میں نہیں لگے گا، ان کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، ان کا قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ نماز پڑھیں گے فارمیلٹی پوری کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچ، فکر اپنے اثرات رکھتی ہے، بری سوچ اپنے منفی اثرات رکھتی ہے، اور یہ بری سوچ انسان کی زندگی کے اندر نحوست، بے برکتی اور شیطانی حملوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سوچنے کے انداز کو مثبت بنائیں، اچھا سوچنا شروع کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینے کا اتنا اجر کیوں ہے؟ وہ اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کیوں قرار دیا جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتے تھے اور دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو آپ کا دماغ مسلسل نیگیٹو سوچے گا، اس کا برا سوچے گا نا، اس کے خلاف سازشیں سوچے گا، اس کے خلاف بددعائیں سوچے گا۔ تو جب آپ اس کو معاف کر دیں گے اب آپ کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا، آپ کو اس سوچ سے ہٹ کر کوئی مثبت سوچ آئے گی، آپ اچھی سوچ سوچنا شروع کریں گے، اور اسی سے آپ کا عملی رجحان جو ہے وہ مثبت سوچ کی وجہ سے آپ کی پریکٹیکل لائف، آپ کی عبادات، آپ کی ذکر و اذکار، آپ کا ریلیشن جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ میں ایک نصیحت، بطور نصیحت، وہ کہ میرا اتنا تجربہ نہیں، لیکن میں نے اس فارمولے کو اپنے اوپر اپلائی کر رکھا ہے، اس لیے میں آپ کو بھی یہ فارمولہ ایک بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے، یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ صاحب اولاد الحمدللہ بیٹھے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔
اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطالعے سے میں یہ بات سمجھا ہوں کہ جب اللہ نے جو خاندانی نظام ہمارا بنایا ہے نا، یہ ہماری جو سیکشول ضرورت ہے صرف اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا. اگر صرف وہ ضرورت ہوتی تو نکاح کے بندھن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کوئی اور قانون بنا کے اس کو پورا کر دیتا. یہ جو نکاح کا بندھن ہے اور جو خاندانی نظام ہے اور جو میاں بیوی کا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے جو میں بات سمجھا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے تو اپنے لیے جینا چھوڑ دیں، اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیں. یہ ایسا زندگی 98% رشتے ایسے ہیں جو شاید کہ آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ اپنی اولاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اولاد کی خاطر نبھا تو کرتا ہے مگر اولاد کی خاطر اپنی عادت کو، اپنی سوچ کو نہیں بدلتا. جب اللہ آپ کو اولاد سے نواز دے، اب آپ اپنی زبان سے گالی نہ نکالیں. اس لیے نہ نکالیں کہ اگر آپ گالی نکالیں گے تو آپ کے بیٹے کے اوپر اس کا اثر ہوگا. اور جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا دماغ 7 سال کی عمر تک جو کچھ سیکھ جاتا ہے اس کے اثرات اس کے جوانی گزرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں جب وہ 25-30 سال کی عمر میں جاتا ہے، اس وقت جو کچھ اس نے 7 سال سے پہلے اپنے دماغ میں فیڈ کیا ہوتا ہے اس کے اثرات اس وقت نظر آنا شروع ہوتے ہیں. جس بچے نے بچپن میں اپنے باپ کی گالیاں سنی ہوتی ہیں وہ اپنی بیوی کے اوپر گالیاں دینے والا بن جاتا ہے. جس نے اپنے باپ کو بے نمازی دیکھا ہوتا ہے، بدتمیز دیکھا ہوتا ہے، بد اخلاق دیکھا ہوتا ہے، بے وقت اٹھنے والا بے وقت سونے والا دیکھا ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن دینے والا دیکھا ہوتا ہے، وہ بچہ 7 سال کی عمر تک ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ہاں، لیکن جب بعد میں جا کر وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے اور اسے کھلنے کا موقع ملتا ہے، اس وقت وہ سارے اثرات جو ہیں وہ اس کے دماغ کے، اس کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس پہ بات اثر نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہماری، میری اور آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہم گزارتے ہیں اس کے اثرات ہمارے بچوں کے دماغ کے اوپر نقش ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ بعد میں ہمیں ان کا صلہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا ادب کریں. آپ کا بچہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، بچپن کا سیکھا ہوا ادب جو ہے وہ آپ کے بڑھاپے میں جا کے آپ کے اوپر اپلائی کرے گا. آپ بچپن میں اس کے سامنے اپنی ماں کے پاؤں دباتے تھے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اسے بچپن کی یاد ستائے گی. وہ دماغ میں باتیں جو بچپن میں فیڈ تھیں وہ اسے ستائیں گی اور وہ آپ کی خدمت کرے گی. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو بچپن میں انسان اپنے ماں باپ سے سیکھ لیتا ہے، وہ منفی سوچیں وہ اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی. میں چند ایک ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں جو کہ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر نظر آئیں گے. ایک سوچ جسے مغلیہ سوچ کہا جانا چاہیے، ایک سوچ جو تکبرانہ سوچ ہے، اسے مغلیہ سوچ کہنا چاہیے. پتہ نہیں یہ بات مغلوں کی طرف جھوٹی منسوب ہے یا یہ سچ ہے، یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ تاریخ میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مغلیہ خاندان کی طرف صرف جھوٹ منسوب کیا گیا یا مسلمان حکمرانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر صرف جھوٹ منسوب کیا گیا. لیکن انسان کے اندر ایک سپیریئر کی سوچ، ایک منفی سوچ سپیریئر پن کی پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے دفعہ ہمارے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جو میرے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے، جیسا میرے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آپ گاڑی کا نمبر اسپیشل لگواتے ہیں کہ نہیں لگواتے مہنگے پیسے دے کر؟ پیچھے سائنس کیا ہے؟ آپ کی سوچ میں ایک سپیریئر پن پایا جاتا ہے. آپ دوسرے لوگوں سے نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، آپ الگ تھلگ نظر آنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر ایک تکبر کا کیڑا پایا جاتا ہے. آپ کے اندر
دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کی ایک عادت پائی جاتی ہے جو بچپن میں کسی نہ کسی طرح آپ کے والدین نے آپ کے اندر انجیکٹ کی ہے. یہ وہ یہودیوں والی سوچ ہے جو وہ دوسری دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتے ہیں. یہ سوچ آپ کو ظلم کرنے پہ ابھارتی ہے. یہ سوچ آپ کو دوسروں کو نیچا دکھانے پہ ابھارتی ہے. مغلوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جس آرکیٹیکٹ سے اپنے محل کا نقشہ بنواتے تھے بعد میں اس کے ہاتھ توڑوا دیا کرتے تھے کہ جیسا نقشہ میرے محل کا بنا ہے ایسا یہ کسی اور کو ڈیزائن کر کے نہ دے سکے. یہ ایک بات مشہور ہے. خواتین کے اندر یہ منفی سوچ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ان کے ڈریس جیسا کوئی اور عورت ڈریس پہن لے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرتی. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ ایک ایسی منفی سوچ ہے کہ یہ صرف سوچ ہے نا. یہ ایک سوچ ہے کہ میرے جیسا ڈریس، میرے جیسا موبائل، میرے جیسا گاڑی کا نمبر کسی کے پاس نہ ہو. یہ ایک سوچ ہے. کہنے کو یہ صرف ایک سوچ ہے، لیکن یہ سوچ آپ سے کیا کچھ کرواتی ہے؟ یہ سوچ آپ سے ظلم کرواتی ہے. یہ سوچ آپ کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو حقیر بناتی ہے. یہ سوچ آپ کو فرعون تک بنا دیتی ہے. یہ سوچ آپ کو فرعون تک بنا دیتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بات کوئی نہیں ہوتی لیکن آپ کو انکار سننے کی عادت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو انکار سننے کی عادت نہیں. وہ کہتے مجھے انکار کر دیا تو نے، تیری یہ جرت کہ تو نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. یہ جتنے یہ جو قتل ہوئے ہیں، یہ پچھلے دنوں جو ایک نوجوان نے ایک ثنا یوسف کا ایک ٹک ٹاکر بچی کا قتل کر دیا، وہ کیا تھا؟ یہ ایک سوچ ہے. اگر میرا نہیں ہو سکا تو میں تجھے کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا. مجھے انکار کیا، یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک سوچ ہے جو نوجوانوں کے اندر فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بچپن سے انجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے. ایک 19 سال کا بچہ یا ایک 18 سال کا بچہ ایک گن سے کسی کو کس طرح قتل کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بچپن سے یا تو اپنے ماں باپ سے یا فلمی کلچر سے یہ سیکھا تھا کہ فلموں میں جو ہیرو یا ولن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرا نہیں ہوا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا. یہ سوچ ایسی تھی جس نے نوجوان سے قتل تک کروا دیا. اب اگر آپ اپنے بچے کو کنٹرول نہیں کرتے، اس کو پازیٹیو سوچ نہیں دیتے، اس کو ریجیکشن کنٹرول کرنا نہیں سکھاتے، اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا تو اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ تجھے انکار ہی نہ کیا جائے، تجھے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، تجھے اگر کوئی دھتکار دے تو تجھے اس کو قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کس طرح بڑھتی ہے اس کے اثرات دیکھیے. یعنی ایک منفی سوچ جو ہے وہ قتل و غارت کروا رہی ہے، ایک منفی سوچ جو ہے وہ بدماشی کلچر کو پروان چڑھا رہی ہے. یہ منفی سوچ کہ ہمیں کوئی ریجیکٹ کر دے اس کی ایسی کی تیسی، یہ سوچ ہمارے خاندانوں کو برباد کر دیتی. کیسے؟ یہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی رشتہ مانگے اور رشتہ کرنے سے انکار کر دیا جائے تو رشتہ نہیں ہوتا اور رشتہ داری بھی نہیں رہتی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جبکہ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی اپنے فیصلے میں آزاد ہے. آپ نے رشتہ مانگا، بھئی اگلے کی مرضی ہے، اس کی بیٹی مانے نہ مانے، آپ کے ساتھ رشتہ کرے نہ کرے. جس طرح آپ کو حق ہے انکار کرنے کا، اس طرح دوسرے کو بھی تو حق ہے نا انکار کرنے کا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ منفی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے رشتے سے انکار کر دیا لہذا آج کے بعد مرنا جینا ختم. آج کے بعد اگر اس طرح ہوتا تو شاید نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ تعلقات بحال نہ رکھ پاتے. صحابہ میں تو یہ کامن بات تھی، وہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ اپنے دوستوں کو پیش کرتے، انکار ہو جاتا کوئی بات نہیں، نارمل تھی ان کے نزدیک یہ چیز. لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ منفی سوچ دی گئی ہے کہ
کہ ہم ریجیکشن قبول نہیں کر سکتے، ہم انکار سننے کے عادی نہیں ہیں۔ دو ریس لگانے والے صرف اس لیے بسا اوقات ایک دوسرے سے ریس لگا لیتے ہیں کہ تو مجھے چیلنج کیا، وہ کہتا ہے اگر اتنا ہی ہے تو مجھے ہرا کے دکھا، تو وہ کیا کہتا ہے مجھے چیلنج کیا، مجھے لا، پھر دیکھ وہ اپنی جان بھی گواتا ہے، پیچھے بیٹھے 70-72 لوگوں کی جان بھی جاتی ہے، صرف کس وجہ سے کہ میں تیرے چیلنج کو قبول کروں، تیرے چیلنج پہ ہار جاؤں، یہ میری غیرت یا میرا وہ جھوٹا منفی سوچ یہ گوارا نہیں کرتی۔ یہ صرف میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ ہمارے اندر، میرے اور آپ کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر منفی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ان منفی سوچوں کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، ہمارے رشتے خراب ہیں، ہماری زندگیوں میں بے سکونیاں ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، ہم بدگمان ہی بدگمان ہیں۔ خدا را اپنی سوچوں کو مثبت کر لیں، اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ قدرت کا یہ کرشمہ ہے، جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو قدرت اچھائیوں کو آپ کے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ برا سوچتے ہیں تو برائیاں آپ کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوچ بسا اوقات انسان کی جان لے لیتی ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ ایسی بہت سی ایگزامپلز جو ہیں وہ موجود ہیں، میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی انسانی دماغ جو ہے، انسانی سوچ جو ہے، وہ انسان کی جان تک لے جاتی ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پہ، پتہ نہیں کون سی ٹریننگ تھی ان کو، بلکہ یقیناً ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ۔ نہ انہوں نے فلسفی پڑھی تھی، نہ انہوں نے نفسیات پڑھی تھی، نہ انہیں میڈیکل سائنس کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود کیسے ڈسپلن کی لائف گزارتے، کیسی اچھی لائف گزارتے۔ آپ نے سنا ہوگا، اب تو یہ رجحان کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب بھی بہرحال موجود ہے، اپریل فول کا، اپریل فول 1 اپریل کو منایا جاتا تھا، اور اس کا پیچھے تھیم کیا تھا کہ کسی بھی رشتہ دار کو کوئی بھی جھوٹی خبر پہنچانا۔ تو آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ اچانک جھوٹی خبر یا سچی بھی ہو، اچانک خبر ملنے کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا اور اس کی جان چلی جاتی تھی۔ علم و آگہی کے ایک رسالہ چھوٹا سا، میں نے اس کے اندر ایک دفعہ ایک مضمون پڑھا تھا کہ ایک والد موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا تھا، موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہوئے اس کو گھر سے فون آتا ہے جس پر اس کی بیٹی کو ڈائیورس کی خبر اس کو دی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے اس نے وہ ٹیلی فون سنا اور اگلے ہی لمحے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان سے جاتا رہا۔ یعنی انسان کے دماغ پر اگر آپ اچانک کوئی حملہ کرتے ہیں تو یہ حملہ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بھی لے لے۔ یہ بھی ایک سیکھنے کا سلیقہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر بیٹا وفات پا گیا، وہ اپنے کام پر ہیں، بڑا مشہور واقعہ لمبا، لیکن اختصار سے سناتا ہوں۔ اب کمال جائیں اس بیوی کے کہ کیا سلیقہ تھا اس کو خبر پہنچانے کا۔ یعنی خبر پہنچانے کا بھی ایک سلیقہ ہے، خبر دینے کا بھی ایک طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ انہوں نے اس بچے کو غسل دیا، نہلایا دھلایا، جو بھی میت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور اس کو چارپائی پہ لٹا دیا۔ جب خامند آیا اس کو ویلکم کیا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اس کے ساتھ گفتگو کی۔ جب وہ ریلیکس ہو گیا پھر اس کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کو کہا کہ یہ بتاؤ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ اپنی کوئی چیز امانت رکھوائے اور وہ پھر امانت ہم سے مانگ لے تو ہمیں اس کو دے دینی چاہیے نا، کوئی ہمیں اس پہ ملال تو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی بالکل دے دینی چاہیے، وہ امانت ہم واپس کر دیں، ہمیں کس بات کا ملال۔ پھر اگزامپل دے کے بڑے پیار سے پھر ان کو بتایا کہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لی ہے۔
گویا یوں سمجھ لیں کہ اپنے خامن کو ہارٹ اٹیک ہونے سے بچایا اس نے۔ ایک بیٹے کی موت کی خبر جو ہے وہ ماں باپ کی جان لے سکتی ہے، وہ ہمارے دماغ پر اس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ ہماری جان چلی جائے۔ لیکن جب اس خامن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کیا جا کر اگلے دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خراج تحسین پیش کیا کہ کیا سلیقہ شعار اور کیا عقل مند عورت ہے۔ یعنی یہ اس کی عقل مندی کی علامت تھی۔ ہم اپنے ریلیشنز میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر خیال رکھنا شروع کر دیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال رکھنا شروع کر دیں کہ ہم نے کسی کو کب غم دینا ہے، کب غم نہیں دینا، کس سے کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف تینوں دس رہے ہیں کسی نو نہ دسی، وہ اگلے کو صرف تینوں دس رہے ہیں کسی نو نہ دسی، وہ اگلے کو صرف تینوں دس رہے ہیں کسی نو نہ دس رہی، اور ساری گلستان کلونی نو پتا ہوندا ہے تو سارے نے وہی ہوندا اگے نہیں کسی نو دسنی۔ یہ میں دارالاسلام میں ایک بندے کو بتاؤں نا کہ یار یہ میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتانی، لے وہ آخری صف والے بندے نو بھی پتا ہوئے گا کہ گل سارے یہی کرن گے، کسے نو نہیں دسنی، میں صرف تینوں دس رہے ہیں۔ یہ ایک ہماری عادت ہے نا، تو ہر ایک کو یہ کہہ کے پوری کالونی میں بات پھیلا دینا کہ صرف تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتا۔ کون سی بات چھپانی ہے، کون سی بتانی ہے؟ میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم دوسرے کی سوچ کو کیسے مثبت کریں اور کیسے منفی کریں۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی بچوں کو، ہر بات دوستوں کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کسی بات کو چھپا بھی لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر مجھے پتہ لگے تو ادھر ایسی کی تیسی دیکھو میں کیسے اشتہار لگاتا ہوں۔ ایک ٹیچر تھا، 2 ایگزامپل دیتا ہوں، ایک پریکٹیکل لائف میں جو میں ڈائریکٹلی جانتا ہوں۔ ایک ٹیچر نے ایک دفعہ ایک ٹرپ کا پروگرام بنایا۔ ایک نوجوان جو اس ٹرپ پہ جانا چاہتا تھا لیکن اس کے پیرنٹس نے اس کو اجازت نہیں دی۔ اب ٹیچر کو بڑا افسوس ہوا کہ ینگ بلڈ ہے اور ٹرپ پہ جانا ایکسپلوئر کو انسان کے کو ذرا برائٹ کرتا ہے تو کیوں نہیں جانے دی۔ تو ٹیچر نے کہا کہ میں اس کے ماں باپ سے بات کروں گا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ مجھے تمہیں فادر سے مجھے ملنا ہے، مجھے ان کا نمبر دو۔ تو جب اس نے اس کے فادر سے بات کی ٹیچر نے، تو اس کے باپ نے اس کو بتایا کہ مجھے اس کے ٹرپ پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کو ہارٹ کا ایسا پرابلم ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کو ٹرپ پر جانے سے منع کیا ہے۔ اب جب ٹیچر کو یہ بات پتہ چلی تو اس کو فادر کے اوپر، اس کے باپ کے اوپر خوشی ہوئی یا جو پہلے دکھ میں تبدیل ہو گئی؟ جو پہلے اسے افسوس تھا کہ باپ کیسا باپ ہے جانے نہیں دے رہا، اب وہ کہہ رہا ہے کتنا اچھا باپ ہے کہ جانے نہیں دے رہا۔ اب یہ بات اس بچے سے چھپانا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر یہ بات اس کو بتائی جاتی تو پتہ کیا نتیجہ نکلتا؟ ہمارے ایک قریبی دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شیخ ندیم صاحب، شیخ عاطف صاحب جو میرے بڑے کلوز ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کے کزن تھے۔ 39 سال تک وہ بندہ پرفیکٹ لائف گزارتا رہا، 39 ایئر تک کرکٹ کھیلنی، سیر کرنی، بڑی پرفیکٹ لائف۔ اچانک 39 عمر میں جا کے اس کو کوئی چھوٹا سا پرابلم ہوا، ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی۔ ڈاکٹر اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن انسان ہے، کوئی پرابلم ہوا تو ڈاکٹروں نے جب ان کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ پیدائشی طور پر ان کے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے۔ مجھے اب وہ پرابلم یاد نہیں، کوئی وال بند تھا شاید، مطلب 4 وال ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے 3 وال تھے، پر کوئی پیدائشی طور پہ نا ان کو ہارٹ کا پرابلم تھا۔ 39 سال تک اس بندے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہے، وہ نارمل لائف گزارتا رہا۔ 39 سال کی عمر میں جس دن ڈاکٹر نے اس کو یہ بتایا کہ تو پیدائشی طور پر ہارٹ کے اس مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ تھوڑا سانس چڑھا ہے، اس بیماری کے پتہ لگنے کے 6 ماہ کے اندر وہ بندہ وفات پا گیا۔ صرف 6 ماہ کے بعد وہ بندہ وفات پا گیا۔ موت تو اللہ نے جو لکھی ہے وہ آنی ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو رہنے والے دوست احباب تھے وہ یہ بتاتے تھے
کہ جس دن اسے پتا چلا تھا نا کہ میں بیمار ہوں، اس کے بعد اس کا مورال ڈاؤن ہوتا چلا گیا. ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں نہیں بچوں گا، میں نہیں بچوں گا، میں نہیں بچوں گا. وہ سوچ ایسی اس کے اوپر اثر انداز ہوئی کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کیا مطلب؟ اس دو واقعے سے آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اپنے اندر باتوں کو چھپا کے رکھنا بھی سیکھنا چاہیے. کچھ راز انسان کو رازوں کا پکا بھی ہونا چاہیے. کچھ باتیں دوسروں کی خیر خواہی کے لیے چھپا بھی لینی چاہیے. کچھ عیوب چھپا لینے چاہیے. کچھ برائیاں چھپا لینی چاہیے. کسی کو اچانک خبر نہیں دینی چاہیے. کسی کے اوپر اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے. اپنی منفی سوچیں، میں سپیریئر ہوں، مجھے کوئی ریجیکٹ کیوں کرے، میرا نہیں ہوا تو کسی کا نہیں ہونے دوں گا، رشتہ داروں نے انکار کر دیا تو رشتہ داری ختم ہو گئی. یہ ساری ایگزامپلز جو آج کی اس گفتگو میں ہم نے حاصل کی ہیں، یقیناً یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں تو ہماری زندگی بھی مثبت ہو جائے گی. ہم اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیں تو ہمارے کردار میں بھی پاکیزگی آ جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.